محمد بن قاسم سے ہند و پاک بٹوارے تک قسط نمبر 8 ناصر الدین 1246 سن عیسوی سے 1266 سن عیسوی تک۔ ناصر الدین التمش کا سب سے چھوٹا لڑکا تھا۔ وہ 1246 سن عیسوی میں تخت نشین ہوا۔ وہ بڑا نیک خدا پرست اور سادہ مزاج بادشاہ تھا۔ وہ مطالعہ کا شوقین اور علم و ادب کا مربی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دربار میں بہت سے علماء موجود تھے۔ اس کے عہد کی تاریخی حالات طبقات ناصری میں درج ہیں۔ ناصر الدین بڑی فقیرانہ زندگی بسر کرتا تھا، دوسرے بادشاہوں کی طرح شان و شوکت کو پسند نہ کرتا تھا۔ وہ گھر میں کوئی نوکر نہ رکھتا تھا، بلکہ اس کی بیوی خود اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتی اور گھر کا تمام کام و کاج کیا کرتی تھی۔ اپنے خرچ کے لیے شاہی خزانے سے ایک پائی تک نہ لیتا تھا اور قرآن شریف نقل کر کے اپنا گزارا کرتا تھا۔ طہارت نفس۔ کہا جاتا ہے کہ ناصر الدین کے ایک مصاحب کا نام محمد تھا۔ بادشاہ اسے ہمیشہ اسی نام سے پکارا کرتا تھا۔ ایک روز ناصر الدین نے اس مصاحب کو تاج الدین کہہ کر آواز دی۔ اس مصاحب نے اس وقت تو بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی، لیکن بعد میں اپنے گھر چلا گیا اور 3 روز تک بادشاہ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ ناصر الدین اس مصاحب کو طلب کیا اور اس کی غیر حاضری کا سبب دریافت کیا۔ مصاحب نے جواب دیا، آپ ہمیشہ مجھے محمد کے نام سے پکارا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ اپنے خلاف معمول تاج الدین کہہ کر پکارا۔ میں نے اس سے نتیجہ اخذ کیا کہ شاید آپ کے دل میں میری طرف سے کوئی بدگمانی پیدا ہو گئی ہے، اس وجہ سے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر نہ ہو سکا، اور یہ سارا وقت انتہائی پریشانی اور بے چینی کے عالم میں بسر کیا۔ بادشاہ نے قسم کھا کر کہا، میں ہرگز تم سے بدگمان نہیں ہوں، لیکن میں نے جس وقت تم کو تاج الدین کے نام سے پکارا تھا اس وقت میں باوضو نہ تھا۔ مجھے مناسب نہ ہوا کہ بغیر وضو کے محمد کا مقدس نام اپنی زبان پر لاؤں۔ تاریخ فرشتہ جلد اول صفحہ نمبر 188۔ ناصر الدین سلطنت کا تمام کام اپنے قابل اور مدبر وزیر بلبن کے سپرد کر رکھا تھا۔ اس نے اپنی قابلیت سے راجپوتوں کی بغاوتوں کو دور کیا اور مغلوں کو شکست دے کر ہندوستان سے نکال دیا۔ اس درویش صفت بادشاہ نے 22 سال کی حکومت کے بعد 1266 میں وفات پائی۔ محمد بن قاسم سے ہند و پاک بٹوارے تک قسط نمبر 8 ناصر الدین 1246 سن عیسوی سے 1266 سن عیسوی تک۔ ناصر الدین التمش کا سب سے چھوٹا لڑکا تھا۔ وہ 1246 سن عیسوی میں تخت نشین ہوا۔ وہ بڑا نیک خدا پرست اور سادہ مزاج بادشاہ تھا۔ وہ مطالعہ کا شوقین اور علم و ادب کا مربی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دربار میں بہت سے علماء موجود تھے۔ اس کے عہد کی تاریخی حالات طبقات ناصری میں درج ہیں۔ ناصر الدین بڑی فقیرانہ زندگی بسر کرتا تھا، دوسرے بادشاہوں کی طرح شان و شوکت کو پسند نہ کرتا تھا۔ وہ گھر میں کوئی نوکر نہ رکھتا تھا، بلکہ اس کی بیوی خود اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتی اور گھر کا تمام کام و کاج کیا کرتی تھی۔ اپنے خرچ کے لیے شاہی خزانے سے ایک پائی تک نہ لیتا تھا اور قرآن شریف نقل کر کے اپنا گزارا کرتا تھا۔ طہارت نفس۔ کہا جاتا ہے کہ ناصر الدین کے ایک مصاحب کا نام محمد تھا۔ بادشاہ اسے ہمیشہ اسی نام سے پکارا کرتا تھا۔ ایک روز ناصر الدین نے اس مصاحب کو تاج الدین کہہ کر آواز دی۔ اس مصاحب نے اس وقت تو بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی، لیکن بعد میں اپنے گھر چلا گیا اور 3 روز تک بادشاہ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ ناصر الدین اس مصاحب کو طلب کیا اور اس کی غیر حاضری کا سبب دریافت کیا۔ مصاحب نے جواب دیا، آپ ہمیشہ مجھے محمد کے نام سے پکارا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ اپنے خلاف معمول تاج الدین کہہ کر پکارا۔ میں نے اس سے نتیجہ اخذ کیا کہ شاید آپ کے دل میں میری طرف سے کوئی بدگمانی پیدا ہو گئی ہے، اس وجہ سے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر نہ ہو سکا، اور یہ سارا وقت انتہائی پریشانی اور بے چینی کے عالم میں بسر کیا۔ بادشاہ نے قسم کھا کر کہا، میں ہرگز تم سے بدگمان نہیں ہوں، لیکن میں نے جس وقت تم کو تاج الدین کے نام سے پکارا تھا اس وقت میں باوضو نہ تھا۔ مجھے مناسب نہ ہوا کہ بغیر وضو کے محمد کا مقدس نام اپنی زبان پر لاؤں۔ تاریخ فرشتہ
جلد اول صفحہ نمبر 188۔ ناصر الدین سلطنت کا تمام کام اپنے قابل اور مدبر وزیر بلبن کے سپرد کر رکھا تھا۔ اس نے اپنی قابلیت سے راجپوتوں کی بغاوتوں کو دور کیا اور مغلوں کو شکست دے کر ہندوستان سے نکال دیا۔ اس درویش صفت بادشاہ نے 22 سال کی حکومت کے بعد 1266 میں وفات پائی۔